الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت معلما أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام۔ محترم معزز سامعین، گزشتہ جمعہ جنگ موتا کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور فتح مکہ یہ تاریخ اور تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی سنہرا باب ہے۔ اس واسطے فتح مکہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر پھر دوسرے عنوانات کو انشاءاللہ اختیار کیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ اتنے دن سے چل رہا تھا اس کو فتح مکہ تک مخصوص کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ مرتبہ فتح مکہ ہی سے آپ حضرات کے سامنے دوسری باتیں عرض کی جائیں گی۔ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے باتیں آئی تھی کہ مسلمانوں کے اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں حلیف ہوا کرتے تھے۔ حلیف کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا دوست بن جاتا ہے کہ بھئی ہم آپ کے دوست ہیں، قبیلہ قبیلہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں مل کر، کہ بھئی مثال کے طور پر محبوب نگر ہے، ان کا کوئی حلیف بن جاتا ہے۔ بازو کا کوئی ایک چھوٹا سا شہر گاؤں ہوتا ہے، جرچلہ ہے مثال کے طور پر، وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں محبوب نگر کے رہنے والوں سے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کی نہیں، مثال دینے کے واسطے سمجھا رہا ہوں کہ بھئی ہم آپ کے حلیف ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہر چیز میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اچھائی میں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یعنی کہ مصیبتیں آئیں تو بھی ساتھ دیں گے، نعمتیں آئیں تب بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم ساتھ دیں گے، اگر ہمارے اوپر حملہ کرے تو تم ساتھ دینا ہے، اس کو حلیف کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر کوئی بازو والے چھوٹے گاؤں پر حملہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے بڑے شہر پر حملہ کیا ہے، اس لیے کہ دونوں کی اب دوستی چل رہی ہے۔ تو یہی دوستی تھی، یہی جو ہے نا دونوں کے درمیان میں معاہدہ تھا۔ ایک حلیف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا، وہ تھا قبیلہ بنو خزاعہ، اور مشرکین مکہ کے ساتھ ایک جو قبیلہ جو ہے نا حلیف تھا اس کا نام تھا قبیلہ بنو بکر۔ اب مسئلہ دیکھیے، اگر جو مسلمانوں کے ساتھ میں جس نے دوستی کر رکھی ہے، جس نے جو ہے نا حلف لے رکھا ہے، قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم دونوں ساتھی ہیں، اگر ان میں کا کوئی آدمی بھی جا کر مکے والوں پر حملہ کرے تو گویا کہ مدینے والے حملہ کرے جیسا، حالانکہ مدینے والے نہیں کرے، جس کے ساتھ ان لوگوں نے اپنا دوستی بنائی تھی، اپنا حلیف جن کو بنایا تھا، اگر یہ حملہ کرے تب بھی مدینے والے حملہ کرے جیسا، اور مکے والوں نے جس کو اپنا حلیف بنایا ہے اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو تب مسئلہ یہ ہوگا کہ مکے والے حملہ کرے جیسا۔ تو ہوا یہ
کہ ایک طرف تو جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بات آئی، جنگ موتا پیش آئی، جس میں اس وقت کا سپر پاور جو ہے روم، وہ مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا۔ مسلمانوں کے 3000 صحابہ، 3000 سپاہی اور دشمن جو لشکر لے کر آیا تھا، بعض روایتوں میں تو 1 لاکھ کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں 2 لاکھ کا ذکر ہے، لیکن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے وہ لوگ۔ تو مسلمانوں کی ایک ہیبت اور ایک خوف تمام لوگوں پر بیٹھ گیا کہ بھئی مسلمان سے کوئی جو ہے نا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک طرف تو یہ ڈر اور خوف، دوسری طرف مکے والوں کا، قریش کا جو حلیف تھا قبیلہ بنو بکر، اس نے مدینے والوں کا جو ساتھی تھا، دوست تھا، حلیف تھا قبیلہ بنو خزاعہ، ان پر جو ہے نا ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ اب مدینے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دوست کا ساتھ دیں، اس کا بدلہ لیں، اس کا خون بہا لیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو، مخصوص صحابہ اکرام کو بلا کر ان سے کہا کہ بھئی مکے والوں نے ہمارے دوست حلیف پر جو ہے نا حملہ کیا ہے، ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے، اس پر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ چیز بھی ہے، اسلام صرف مذہب کی بنیاد پر انصاف نہیں کرتا، انصاف کی بنیاد پر انصاف کرتا ہے، انسانیت کی بنیاد پر انصاف کرتا ہے۔ ہم اس ملک میں رہنے والے لوگوں نے عام طور پر یہ ذہن بنا کر رکھا ہوا ہے کہ بھئی ایک مسلمان صرف مسلمان کے کام آتا ہے، نہیں، جہاں پر ظلم ہوگا آواز اٹھانے کے واسطے مسلمان ضرور کھڑا ہوگا، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا، اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا، اپنے عیسائی بھائیوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا۔ جو قبیلہ بنو خزاعہ تھا، مسلمان نہیں تھے وہ، لیکن ان کا بدلہ لینے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ مسلمان صرف مسلمان سے جو ہے نا کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ غیر مسلم اگر اس کے اوپر بھی ظلم ہو جائے، کسی دلت پر ظلم ہو جائے، کسی عیسائی پر ظلم ہو جائے، کسی کسان پر ظلم ہو جائے، مسلمان سب سے پہلے آگے آتا ہے۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، یہ ہماری تعلیم ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، مشورہ ہوا، صرف چند صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ مکے کی طرف جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیاری کا جو ہے نا حکم دیا، صحابہ اکرام تیاری کر رہے ہیں، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی بالکل سیکریٹ طور پر جانا ہے، مکے والوں کو معلوم نہیں ہونا کہ ہم آ رہے ہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ تمام صحابہ اکرام کو بتلا دیا کہ اس انداز سے نکلو کہ مکے والوں کو ہمارے آنے کی خبر نہ ہو۔ پورا کام خاموشی کے ساتھ رازدارانہ طور پر چل رہا ہے۔ مکے کی ایک گانے والی مدینے کو آئی ہوئی تھی، وہ واپس جا رہی تھی، اس کو تو نہیں معلوم، وہ تو گانے والی تھی، مکے والوں نے اس کا گانا سننا چھوڑ دیا تھا۔ جو مصیبتیں ان کے اوپر آئی تھی جنگ بدر میں، جنگ احد میں، ان لوگوں کی خوشیاں ختم ہو گئی تھی، اب خوشی کی مجلسیں ان کے پاس نہیں جمتی تھی، تو گانا سننا سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ گانے والی آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک گانے والی ہوں، مکے والوں نے میرا گانا سننا چھوڑ دیا ہے، کھانے پینے کے واسطے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کچھ مدد کر دیں۔ تو لہذا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساز و سامان دیا، پیسے دیے اس کی زندگی گزارنے کے واسطے۔ جب یہ واپس جانے لگی تو اس کو تو نہیں معلوم تھا کہ مکے پر حملہ ہونے والا ہے، اس کو نہیں معلوم تھا۔ گانے والی وہ تو ایک رازدارانہ طور پر جو ہے نا پلاننگ کی گئی تھی۔ اب یہ بیچاری جا رہی تھی، جاتے جاتے ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول حاتب بن ابی بلتع، انہوں نے کیا کیا، مکے والوں کو خط لکھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے کے واسطے آ رہے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا انتظام ایسا کیا کہ مکے والوں کو پتہ نہ چلے، اور ادھر ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے خط لکھا اور اس گانے والی کو دیا کہ بھئی لے جا، اور لے جا کر مکے کے فلاں سردار کو دے دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تمہارے اوپر حملہ کرنے کے واسطے آ رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نکلی تھوڑی دیر کے جانے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، علی المرتضیٰ کو بلایا، مقداد ابن اسود کو بلایا اور ایک دوسرے صحابی کو، 3 صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے صحابہ ادھر آؤ. کہا کہ اللہ کے نبی حکم. کہا کہ ایک گانے والی مدینہ کو آئی تھی اور ہمارے ایک صحابی نے، ہمارے ایک ساتھی نے اس کے ہاتھ میں خط دے کر بھیجا ہے، ہمارا راز فاش کر دیا ہے، جاؤ اس کو جو ہے نا پکڑو اور اس کا پیچھا کرو، اس کو پکڑو. اور یہ بھی فرمایا اب کہاں ہے وہ گانے والی، اب کہاں ہے؟ نہیں، جب تم اس تک پہنچ جاؤ گے تو تم کو وہ جو ہے نا فلاں باغ میں ملے گی. یہ بھی کہا. اب کہاں ہے اندازے سے بول سکتے ہیں آپ کہ بھئی نکل کے آدھا گھنٹہ ہوا جرچلے میں ہوگا. فرمایا یہ نہیں، تم گھر کو جاؤ، تیاری کرو، سامان لو، اس کے بعد میں جب تم اس کے پاس پہنچو گے تو تم کو کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تم کو فلاں باغ میں وہ مل جائے گی. اس کے پاس ایک چٹھی ہے، وہ چٹھی لے کر واپس آنا. ایک خط ہے. حضرت علی اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچتے ہیں. جس باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی باغ میں جا کر اس عورت کو پکڑ لیا جاتا ہے. فوراً جا کر پوچھے بھئی ایک چیز ہے، آپ کو کچھ نظر آیا ہے، آپ نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی میں نے خود تجھے دیکھا ہے. لیکن یہاں پر کسی صحابی نے نہیں دیکھا تھا اس عورت کو خط لے جاتے ہوئے، لیکن جا کر پوچھا کہ سچ سچ بتا خط کہاں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. سیدھا پہنچ کر کہا کہ سچ سچ بتا خط کہاں ہے. اس نے کہا کہ کون سا خط؟ میں کسی خط کو نہیں جانتی. تو حضرت علی نے ڈراتے ہوئے اسے کہا خط نکال ورنہ ہم تیرے کپڑوں کی تلاشی لیں گے. اوپر جو تھیلی تھی اس کے ہاتھ میں، جو بیگ تھا، اس کی تو تلاشی لے لی گئی. لیکن جب اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے تھیلیاں تو تم نے دیکھ لی، حضرت علی نے کہا کہ اگر تم نے نہیں بتلایا تو پھر تمہارے کپڑوں کی تلاشی لی جائے گی. وہ عورت گانے والی تھی، وہ عورت کافرہ تھی، لیکن اتنی حیا اس کے اندر موجود تھی. اس نے کہا کہ علی کپڑوں کو ہاتھ نہ لگانا، چٹھی نکال کر، خط نکال کر میں تم کو دے دوں گی. یہ حیا، یہ پاک دامنی، یہ شرم، یہ عفت ان عورتوں کے اندر ہوا کرتی تھی. تھی کافرہ، تھی مشرکہ، تھی گانے والی عورت، لیکن اپنے آپ کو کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر نہیں کرنے دیتی تھی. اور آج ہمارے گھروں کا حال معاذ اللہ کیا بنا ہوا ہے کہ بھائی کی بیوی سے بھائی آسانی کے ساتھ ملاقات کر لیتا ہے. عید کا موقع آتا ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، بھاوجوں کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ ملاقات کرنا، چچیری بہنوں کے ساتھ ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا. حد تو یہ ہے کہ بعض گھرانوں میں گلے ملنا فیشن کے نام پر، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا بھابھی کا اور دیور کا رشتہ بتلاتے ہوئے کہ تم ہر ایک سے پردہ کرو، ہر ایک سے پردہ کرو. تمہارا دیور چاہے کتنا ہی نیک ہو تم اس کے ساتھ پردہ کرو. تمہارا جیٹھ چاہے جتنا بھی نیک ہو تم اس کے ساتھ پردہ کرو. تمہارا خلیرا بھائی، تمہارا پھپیرا بھائی، تمہارا فلاں بھائی چاہے جتنا بھی نیک ہو تم اس کے ساتھ پردہ کرو. پھر مسئلہ جب دیور کا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمو الموت، دیور تو موت ہے عورت کے واسطے. بھابھی اور دیور کا رشتہ لوگوں نے اس کو دوستی کا رشتہ بنا کر رکھا ہے. یہ شیطانی جو ہے نا وسوسے پیدا ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. فرمایا کہ عورت کو سب سے زیادہ جس سے بچنا ہے وہ اس کے دیور سے بچنا ہے. شیطان حملہ یہیں پر بہت جلدی کرتا ہے. تو الغرض یہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں آئی ہوئی ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور ہمارے گھر کی خواتین کو بھی بتلانا چاہیے کہ چاہے وہ ہمارا رشتے میں کچھ بھی لگتا ہو، خلیرا بھائی، ممیرا بھائی، پھپیرا بھائی، نہ اس کے سامنے ہمیں جانا ہے، نہ اپنا جو ہے نا پردہ اس کے سامنے ختم کرنا ہے، اور نہ ہی مصافحہ کرنا ہے. مصافحہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے سامنے بغیر پردے کے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. الغرض جب
کہاں حضرت علی نے کہ تیرے کپڑوں کی تلاشی لی جائے گی، تو اس نے فوراً اپنی چوٹی میں ہاتھ ڈالا اور ڈال کر ایک خط نکال کر حضرت علی کے حوالے کیا۔ حضرت علی لے کر آئے، کہا کہ اللہ کے نبی خط مل گیا۔ حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک بلا لیا گیا تھا، جیسے ہی خط لے کر حضرت علی آئے، حضرت عمر تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی اشارہ دو، اس منافق کی گردن مار دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابی ہے۔ بدر کے اس مقام میں، بدر کے اس میدان میں جب میرا ساتھ دینے والے کوئی نہیں تھے، صرف 313 صحابہ تھے، اس مشکل وقت میں جس نے میرا ساتھ دیا ہے، میں اس کو ایسے قتل نہیں کر سکتا، میں اس کو ایسی سزا نہیں دے سکتا۔ پرانی قربانیوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ آج کے حالات کے حساب سے، یعنی کہ آج میرا اور آپ کا جو تعلق ہے، صرف اس تعلق کو نہیں دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ آپ کا وہ رشتہ دار ہے جو کل مصیبتوں میں آپ کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ آج وہ کسی وجہ سے آپ کا ساتھ نہیں دے پا رہا، آج کی کچھ مجبوریاں اس کے ساتھ آ گئیں، تو آپ اس سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ یاد کرو ان قربانیوں کو جو اس نے آپ کی مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدری صحابی ہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، بدر میں میرے ساتھ دینے والے صحابی۔ پھر پوچھا حاتب ابن ابی بلتہ سے کہ حاتب اتنی بڑی غلطی کیسا کر دی تم نے؟ یہ تو حکومت کا راز تھا، یہ تو مدینے والوں کا راز تھا، تم نے مکے والوں کو کیوں بتلا دیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں مدینے کو ہجرت کر کے تو آ گیا تھا، لیکن مکے میں میرا خاندان موجود تھا، میرے بیوی بچے مکے میں رہتے تھے، میرے بھائی بہن مکے میں رہتے تھے، حملہ ہم کر دیتے تو وہاں کے مکے والے، میں اگر کسی پر حملہ کرتا، مکے والے پر حملہ کرنے کے واسطے جا رہے، میں کسی پر حملہ کر دیتا تو دشمنی میں مکے والے میرے بیوی بچوں کو مار دیتے تھے۔ میں نے یہ سوچا کہ میں خط لکھ کر بھیج دوں گا تو وہ انعام میں کیا کریں گے، میرے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اگر میں خط ان کو بھیج دوں گا تو وہ میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب رہی بات اللہ کے نبی فتح کی یا شکست کی، ہارنے کی اور جیتنے کی، مجھے اپنے اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ مسلمانوں ہی کو فتح دینے والا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ فتح تو آپ کے ہاتھ کی ہوگی۔ آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ مسلمان مکے پر فاتح بن کر جائیں گے، جیت کر جائیں گے، تو اب ہارنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ آپ کی زبان سے لفظ نکلا، مسلمانوں کی جیت ہو گئی۔ اب کن کو خط پہنچے، ان کو طاقت آئے، ان کو ہتھیار ملے، اب مسئلہ نہیں ہے۔ اس واسطے میں نے اس یقین کے ساتھ کہ میں خط بھیجوں گا تو وہ لوگ تو میرے گھر والوں کو ساتھ دے دیں گے، لیکن مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مسلمان فتح یاب ہو کر مکے میں داخل ہوں گے، اس نیت کے ساتھ میں نے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاتب نے بالکل سچ کہا ہے، ان کے دل میں کوئی منافقت نہیں ہے، یہ پکے مسلمان ہیں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ اکرام کو لے کر، 10,000 کا لشکر صحابہ کا ساتھ میں ہے، 2 سال کا عرصہ صرف گزرا ہے۔ صلح حدیبیہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دے دی۔ صلح حدیبیہ میں جو سن 6 ہجری میں ہوا تھا کہ اس صلح کے بعد میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو پہنچ رہے ہیں 2 سال کے بعد، 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر پہنچ رہے ہیں، 10,000 صحابہ کا اب پہنچ رہے ہیں۔ اتنی عجیب حکمتیں فتح مکہ کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے مکے میں، سوچیں ذرا، اس منظر کو اپنے آنکھوں میں لائیں، اپنے ذہن میں دوڑائیں، کس مکے کو جا رہے ہیں اور کتنے سال کے بعد جا رہے ہیں؟ 8 ہجری میں، 8 سال پہلے جس مکے سے آپ کو نکالا گیا تھا، آج اسی مکے پر حملہ کر کے فاتح بن کر جا رہے ہیں، ونر بن کر جا رہے ہیں 8 سال کے بعد میں۔ جس مکے میں، جس کعبے میں آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، جس کعبے کی چابی آپ نے پوچھی تھی ایک مرتبہ تو کہا تھا کہ کعبے کی چابی تم کو نہیں دی جائے گی، اسی کعبے پر، اسی مکے پر آج فتح یاب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔
کون سا مکہ کہ جس سے آپ کو مجبور ہو کر ہجرت کر کے نکلنا پڑا رات کی تاریکی میں، اس قسم پرسی کی حالت میں. لیکن آج 8 سال کے بعد جب جا رہے ہیں تو سوچیں ذرا، تھوڑی دیر کے واسطے دنیا کے دوسرے بادشاہوں کو لا کر سوچیں کہ ان کا کیا کس انداز سے وہ جائیں گے، ڈھول تاشے بجاتے ہوئے، ایک ایک کو تانا دیتے ہوئے، دیکھو ہم آ گئے، ہم کو بھگائے تھے نا 8 سال پہلے، آج آگے ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، آؤ بڑے بڑے سرداروں آؤ، مقابلہ کرنے کے واسطے آؤ. کوئی دوسرا بادشاہ ہوتا تو شاید اس انداز سے جاتا، شاید جشن مناتے ہوئے جاتا، شاید لوگوں کو تانے دیتے ہوئے جاتا، شاید وہ ہر قسم کے جو ہے نا گانے گاتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے جاتا اور اپنے سینے کو چوڑا کر کے جاتا. لیکن میرا نبی رحمت مکے میں داخل ہونے کا وقت آیا، زبان مبارک پر قرآن کی تلاوت ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. میں کیوں بڑا ترس سے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی یہ تھی، بڑے ترس کے ساتھ بڑے ہی خوشنما انداز میں آپ یہ سورہ پڑھ رہے تھے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. عجیب و غریب کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری ہے وہ منظر ہم نہیں تصور کر سکتے. 8 سال سے جس مکے کو دیکھنے کے واسطے ترس رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو خوشی کے مارے زبان مبارک پر سورہ فتح کی آیتیں تو ہیں لیکن سینہ چوڑا نہیں ہے. راوی فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو دیکھا، عاجزی کی وجہ سے اتنا جھکے ہوئے ہیں، جس اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا جو چولان ہوتا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ایسے لگے ہوا ہے. اتنے اچھے اخلاق والا. کوئی اور بادشاہ ہوتا تو تن کر جاتا کہ دیکھو آج میں بادشاہ بن کر آیا ہوں، یہ نبی رحمت ہے. مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو بالکل جھکے ہوئے، سر اونٹ کی چولان کو لگا ہوا. بدلہ لینے کا موقع موجود، جن لوگوں نے ستایا تھا ان کو ستانے کا موقع موجود. اندر جا رہے ہیں، جاتے جاتے ابو سفیان سے بھی ملاقات ہوئی. واقعے بڑے تفصیلی ہیں، پورے واقعات کو نہیں سنا سکتا، لیکن ابو سفیان بھی آئے ہوئے ہیں. کسی نے کہا، حضرت سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الیوم یوم الملحمہ. یہ کون صحابہ؟ یہ بلال، جن کو مکے کی انہی گلیوں میں ان کے کپڑے نکال کر ان پتھروں پر دوپہر کی دھوپ میں لٹایا جاتا تھا. آج وہ بلال موجود ہے. آج اس میں وہ عمار موجود ہیں جن کی ماں کو شہید کر دیا گیا تھا. آج ان میں وہ تمام صحابہ ہیں جن کو کبھی مکے کی گلیوں میں مارا جاتا تھا، جن کے چہروں پر تھوکا جاتا تھا. آج وہ تمام صحابہ مکے کو آ رہے ہیں. کیسے کیسے جذبات نہیں ہوں گے کہ اس نے میری بیٹی کو مارا تھا، اس نے میرے بیٹے کو مارا تھا، اس نے میرے اوپر کچرا پھینکا تھا، اس نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے. کیسے کیسے جذبات نہیں ہوں گے. جاتے جاتے ابو سفیان کے سامنے سے حضرت سعد ابن ابی وقاص یا سعد ابن زرارہ کوئی ایک صحابی سامنے سے گزرے تو فرمایا، الیوم یوم الملحمہ. آج تو بدلے کا دن ہے، آج بتایا جائے گا. جنہوں نے ہمیں ستایا تھا آج بتلایا جائے گا، آج مزہ چکھا جائے گا. ابو سفیان پریشان، یہ کیا صحابہ تو بڑے غصے میں ہیں، آج وہ تمام ظلموں کا بدلہ شاید لے لیا جائے گا. دوڑتے ہوئے پہنچے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ بدلے کی بات کرتے ہیں، آپ کی صحابہ ان ظلموں کا بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، آج بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ. آج تو رحم اور کرم کا دن ہے. آج نبی رحمت کی رحمتوں کی بارشیں مکے میں ہونے کا دن ہے. کہا صحابہ اکرام کو جا کر کہا کہ اعلان کر دو، جو آدمی تلوار اٹھائے بغیر آئے گا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. جو آدمی کعبے کے اندر جا کر پناہ لے لے گا ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے. جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے. جو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے گا ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے. دنیاوی دوسرے بادشاہ، آج کے بادشاہ معصوم شہروں پر حملہ کرتے ہیں،
نہیں دیکھتے کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، وہاں پر عورتیں بھی ہیں، نہیں دیکھتے آسمان سے ایک ہوائی جہاز آتا ہے اور ایک بم برسا کر چلا جاتا ہے، یہ دیکھو میرا نبی رحمت ہے، دشمنوں کو اعلان کر رہا ہے کہ جو اپنے گھر میں چھپ جائے، مقابلے کے واسطے نہ آئے، اپنے گھر میں چھپ جائے، اپنا دروازہ بند کر لے، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا، جو کعبے کے اندر جا کر چھپ جائے ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ عفو درگزر کا پیغام دنیا کی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جنہوں نے مارا تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے بتلایا۔ وہ آئے اور آ کر پوچھا، اے محمد آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آج کیا معاملہ ہوگا؟ کہا کہ تم بتلاؤ کیا کروں؟ کہا کہ ہم تو وہی کہیں گے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا۔ جب ان کی غلطیاں پکڑی گئی تھی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ اے بھائی، اللہ نے آج آپ کو بڑا مقام دے دیا ہے، ہم بالکل غلطی پر تھے اور ہم نے اپنی غلطیوں پر شرمندگی کا اظہار کر دیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہا تھا کہ آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکے والو، تم نے جو ظلم کیا، تم نے جو طائف کی گلیوں میں میرے اوپر پتھر پھینکے، تم نے میری بیٹی فاطمہ کو ستایا، تم نے میری بیٹی حضرت زینب کو ستایا، اس کا حمل گر گیا، اس کی پریگننسی ختم ہو گئی، تم نے اتنا مارا، تم نے بلال کو مارا، تم نے عمار ابن یاسر کو مارا، تم نے سمیہ کو قتل کیا، تم نے زنیرہ کو مارا، تم نے اتنے تمام ظلم کیے، لیکن آج تم میرے دربار میں آ کر کھڑے ہو اور میرا وہ دربار ہے جہاں پر دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا، لہذا میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ عام معافی کا اعلان لے جاؤ، جو بغیر تلوار کے یہاں پر آ گیا ان تمام کو معاف، جو تلوار لے کر آئے گا اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ بغیر کسی جھڑپ کے، بغیر کسی لڑائی کے مسلمان مکے میں داخل ہوئے۔ کیا منظر رہا ہوگا کہ جس مکے کی کبھی طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مکے والوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ شروع کے 10 سال مصیبت کے گزرے، لیکن اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے جو آسانیاں دی، جو فتوحات کے دروازے کھولے، وہ ہمارے واسطے نمونہ ہے میرے بھائیوں۔ اس واسطے مشکلوں کے آ جانے پر گھبرانا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ علم نشرح اٹھا کر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل آئے گی تو آسانی ساتھ میں آئے گی، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے لوگوں بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ابھی میرا فتح مکہ کا اتنا عظیم عنوان ہے کہ آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ اس کو رکھوں گا، ابھی کچھ باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کعبے کے اندر 360 بت مکے کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں میں سے بعض بتوں کو ایسے بنایا گیا تھا، ان کے پیروں کو سیس کی دیوار لگا کر کہ ان کو جتنا بھی توڑا جائے، جتنا بھی گرایا جائے نہیں گر سکتے تھے، بالکل ٹائٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک عجیب و غریب بات حضرات علماء کرام نے یہاں پر لکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو، کل کے دن یہ بت بھی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ مورتی بنائی تو اس مورتی کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کعبے کے اندر 360 بت تھے، ان 360 بتوں کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب سوال یہ، بتوں کو ڈالے تو فائدہ کیا؟ ان کی تکلیف تو نہیں ہوتی نا؟ تکلیف نہیں، جہنم کو بھڑکانے کے واسطے جیسے آگ جلائی جائے گی، اللہ رب العزت جن پتھروں کا استعمال کرے گا وہ تمہارے وہ معبود ہوں گے جن کو تم دنیا میں اپنا خدا سمجھتے تھے، ان کے ذریعے سے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔
الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، کسی بت کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، لکڑی اٹھاتے اور بت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آیت پڑھتے بت کی طرف اشارہ کرتے، جیسے ہی بت کی طرف اشارہ کرتے بت آپ کے قدموں میں گر جاتا تھا، لیکن آپ نے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، وجہ یہ ہوئی کہ اگر آپ کسی بت کو، کسی پتھر کے بت کو ہاتھ لگا لیتے تو پھر اس بت کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی تھی۔ جس چیز پر میرے نبی کا ہاتھ لگ جاتا ہے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اس واسطے آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، یہ آیت پڑھتے گئے، بت آپ کے قدموں میں گرتے چلے گئے۔ اس کے بتوں کے گرنے کے بعد میں ایک موقع وہ بھی آیا، ہائے کتنا عظیم موقع، اپنی بات کو ختم کرنے چلا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور بت کے گرانے کا موقع، لیکن اس کو آئندہ انشاءاللہ بیان کروں گا، تھوڑا تفصیلی بات ہے، لیکن ایک اور بت کو گرایا گیا۔ اس کے بعد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا بلال چڑھو کعبے کے اوپر۔ کل تک جس کعبے کے اندر جانے کے واسطے چابی نہیں ملا کرتی تھی، آج کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال چڑھو کعبے کے اوپر، اذان دو۔ مشرکین مکہ کعبے کو چھوڑ کر جا کر پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بلال اذان دینے کے واسطے چڑھے۔ کیا خوبصورت منظر رہا ہوگا جب اسی بلال کو ایک مرتبہ اللہ کہنے پر ابو جہل مارا کرتا تھا، گلی میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر کہنے پر ابو جہل مارا کرتا تھا، آج اس بلال کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا، کعبے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور زور زور سے اذان دینے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا حسین منظر رہا ہوگا، کیا حسین منظر رہا ہوگا۔ اب ایک مسئلہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں، جب آدمی کعبے کے اندر نماز پڑھتا ہے، کعبے کی چھت پر نماز پڑھتا ہے، اب اس کو قبلے کی فکر نہیں رہتی۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں کعبہ ادھر ہے اس واسطے پڑھتے ہیں، لیکن جو آدمی کعبے کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کو جس طرف چاہے وہ رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیں کہ یہ کعبہ ہے، ہم کعبے کے اندر ہیں یا کعبے کی چھت پر ہیں، تو ادھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو، ادھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو، ادھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو۔ کعبے کے اندر یا کعبے کی چھت پر جو آدمی ہوتا ہے وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جس طرف چاہے رخ کر کے اذان دے سکتا ہے۔ اب حضرت بلال چڑھے ہوئے ہیں کعبے کے اوپر، اذان دینے کا موقع آیا، اب قبلے کی تو کوئی فکر نہیں، جدھر بھی رخ کرو ادھر قبلہ ہے، جدھر بھی رخ کرو اذان ہو جائے گی۔ لیکن بلال عشق مصطفیٰ کے رنگ میں لگے ہوئے تھے، اذان دینے کا موقع آیا، اپنے قبلے کو تلاش کیا، اذان دینے کا موقع آیا، نظر دوڑائی کہ میرا نبی کہاں پر ہے، جہاں پر مصطفیٰ کا چہرہ ہوتا تھا ادھر بلال رخ کر کے اذان دیتے تھے، جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ادھر دیکھتے دیکھتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلال کی وہ اذان کا کیا مزہ رہا ہوگا۔ اس کے بعد میں تمام مشرکین مکہ نے اس اذان کو سنا اور سن کر کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ مسلمان اتنا آگے بڑھ جائیں گے۔ الغرض اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح یابی ملی ہے اس کے تعلق سے عرض کروں کہ جب کبھی مصیبتیں آتی ہیں، حالات کبھی کمزور کر دیں، پریشان نہیں ہونا ہے، اللہ رب العزت آگے حالات کو بہتر کرے گا۔ ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ سہولت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔